الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ ابھی تک ہم نے انسانوں کی طرف ملکیت کی اضافت، ملکیت کی نسبت کرنے والی آیات کا دراسہ کیا، اور سورہ نساء میں جو آیات وارد ہوئی ہیں انسانوں کی ملکیت کے حوالے سے اس کا مطالعہ کیا۔ اب منتقل ہو رہے ہیں سورہ انعام، سورہ انفال میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں ان کے دراسے کی طرف۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور یہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہ کیسے تم لوگوں کی اجتماعی زندگی، معاشرتی تعلقات کیسے بہتر رہ سکتے ہیں، کیسے سوسائٹی اور سماج میں خوشحالی برقرار رہ سکتی ہے، اسی کے تعلق سے کچھ ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کے بعد اس عام حکم سے اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا ایسے طریقوں کو جو طریقے جائز اور مباح ہیں، یعنی جائز اور مباح طریقوں کو چھوڑ کر کے یتیموں کے مال کی قربت کو، یتیموں کی مال سے قربت کرنے کے لیے تم کوئی غلط طریقہ مت اپناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی یتیموں کے مال میں تم کوئی بھی تصرف نہ کرو، یتیموں کی ملکیت کو اپنی ملکیت میں منتقل کرنے کی ناجائز اور غیر مشروع کوشش مت کرو۔ یتیموں کے مال میں تجارت کر سکتے ہیں، یتیموں کے مال کی رکھوالی کی اجرت لے سکتے ہیں، یتیموں کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہیں الا باللتی ہی احسن سے۔ جو شریعت نے جائز اور مباح طریقہ بتایا ہے اسی طریقہ پر چلتے ہوئے یتیموں کے مال میں ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ عام مسلمانوں کو، اور اس کے اولین مخاطب ہیں، ان عام مسلمانوں میں سے اولین مخاطب ہیں جن کے حوالے یتیموں کے مال کی نگرانی کی گئی ہے، جو ایتام کے اولیاء بنتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی مخاطب ہیں کہ اگر آپ ایتام کے اولیاء ہیں، ان کے مال کی نگرانی اور نگہبانی کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، تو جو جائز طریقہ ہے ان کے مال میں تصرف کرنے کا وہی طریقہ آپ اپنائیے۔ کوئی بھی غیر مشروع طریقہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ایتام کے مال میں تصرف کرنے میں۔ اس کے بعد کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم کسی ناپنے والی چیز کو ناپو، کسی وزن کرنے والی چیز کو وزن کرو تو پھر پورا کرو، یعنی ایسا نہ ہو جیسا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جب تم کسی کو کوئی چیز دیتے ہو ناپ کر کے یا وزن کر کے تو کم دیتے ہو، اور جب ان سے لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو یا پورا پورا لیتے ہو۔ آج کی اصطلاح میں جسے داڑھی مارنا کہتے ہیں، جو بنیا گیری کرتے ہیں وہ بہت ہی بہتر جانتے ہیں کہ داڑھی کیسے مارا جاتا ہے۔ اس داڑھی مارنے سے جو سماج اور سوسائٹی میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، جو ایک گراہک اور ایک دکاندار کے درمیان حقد و حسد پیدا ہوتا ہے، اسی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام نصیحت کی کہ جب تم کسی چیز کو وزن کرو، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پھر پورا پورا ناپو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم کوئی بات کہو تو تمہاری بات عدل سے متصف ہونی چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، تم عدل کے توازن کو خراب نہیں کر سکتے، گرچہ وہ بات تمہارے قرابت داروں، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو معاہدات کرتے ہو ان معاہدات کی تکمیل کرو۔ اس آیت میں محل شاہد وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال کی اضافت یتیم کی طرف کی گئی۔ تو جب یتیم مال کا مالک ہو سکتا ہے، مال کی ملکیت یتیم کے انڈر میں ہو سکتی ہے، تو جو غیر یتیم ہیں بدرجہ اولا ان کی بھی ملکیت کو ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انفال آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے۔ اس ذیلی عنوان کے تحت جس ذیلی عنوان میں بتلایا گیا تھا کہ مال کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے، اور دوسرا پہلو کہ مال انسان کے لیے فتنہ کا سبب ہے۔ تو اسی دوسرے پہلو میں جب یہ بتلایا گیا تھا کہ مال انسان کے لیے فتنہ کا باعث ہے، فتنہ کا سبب ہے، اسی ضمن میں یہ آیت آئی تھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ ایک حقیقت جان لو، جو تمہارے اموال ہیں، جو تمہارے اولاد ہیں، یہ آزمائش اور فتنہ کا سبب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور عقل مند شخص وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود اجر، موجود نعمت اور موجود انعام کا مقابلہ اس دنیا میں موجود نعمتوں سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پائے جانے والے اجر، پائے جانے والی نعمت اور پائے جانے والے جزا کی خاطر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اس آیت میں محل شاہد انما اموالکم و اولادکم، اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی، مخاطبین کی طرف کی گئی، انسانوں کی طرف کی گئی، اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی ملکیت ثابت ہے، شریعت نے انسانوں کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ پھر سے ایک نقطے کا اعادہ کر دے رہے ہیں کہ انسانوں کی ملکیت کو شریعت نے جب ثابت کیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مال کے کمانے میں آزاد ہے، مال کے خرچ کرنے میں آزاد ہے، مال کی سیونگ کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے وہ آزاد ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا وکیل بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ یہ مال امانت کے طور پہ انسانوں کے سپرد کیا ہے،
لہذا اس مال کے تصرف میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال آیت نمبر 36 میں 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ ایک حقیقت کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اس آیت میں کہ صراط مستقیم، دین حنیف اور شریعت اسلامیہ کی بے خونی کے خاطر ان کے اعداء یا کفار جو بھی مال کو خرچ کرتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو ایسے لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں گے، پھر انہی کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن جائے گا، اور پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کہتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کفار اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے نفس پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا صحیح ہے، لیکن جو خارجی ان کے خرچ ہوتے ہیں اس کا نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، یا پھر اسلام میں داخل ہونے سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، یا پھر اسلامی شعائر کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لے گا، یہ لوگ خرچ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، یہ لوگ خرچ کرتے رہیں گے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضحکہ خیز کارٹون بنائی گئی فرانس میں، تو یہ کوئی پہلا واقعہ اور آخری واقعہ نہیں ہے، اس کارٹون کی ترویج کی گئی، نشر و اشاعت کی گئی، اور آج کل اگر ٹیلی ویژن کھول لیں تو یہ دو کوڑی کے دلال، پترکار اور جمہوریت کی آڑ میں بیٹھے شیاطین صرف اور صرف فرانس کی حمایت میں لگے ہوئے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، ایسے ایسے سوال کہ ہنگامہ فرانس میں ہوا تو پھر ہندوستان میں مسلمان کیوں بوکھلائے ہوئے ہیں؟ جو کچھ مسئلہ ہوا فرانس میں ہوا تو ہندوستان کے مٹھی بھر مسلمان، ایسے کل ایک پترکار کہہ رہا تھا، ایک رپورٹر کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے مٹھی بھر مسلمان ہندوستان میں کیوں فساد مچا رہے ہیں، کیوں آتنک پھیلا رہے ہیں؟ یہ در حقیقت مسلمانوں کی کمزوری ہے، نہیں تو کسی کے اندر اتنی جرات نہیں تھی کہ اس طرح سے وہ بات کر سکتا ہے۔ جب کسی دوسرے ملک کا ہندو جو غیر مسلم ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہو، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، سری لنکا کا ہے، افغانستان کا ہے، یہاں کا جب ایک ہندو ہندوستان میں آ جاتا ہے تو اسے شہریت دینے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو پریشان کیا جا رہا ہے تو مجھے تکلیف ہے۔ تو یہی کامن سینس ہونی چاہیے، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے آپ کو ہندو ہونے کی وجہ سے ایک ہندو پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ پریشان ہیں، آپ تکلیف میں مبتلا ہیں،
اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ رہے ہیں، تو کیا ایک مسلمان اگر پریشان رہے گا تو دوسرا مسلمان اس مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھے گا؟ ہندو دیوی دیوتاؤں کا اگر مضحکہ خیز کارٹون بنا دیا جائے کسی ملک میں، کسی بھی اسلامی ملک میں، اور اسلامی ملک والے ایسا کرتے نہیں کیونکہ ان کی شریعت نے ان کو تعلیم دی، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ کہ جو تمہارے مخالف ہیں ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو، ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو، ان کے معبودوں کا کارٹون شائع مت کرو، مضحکہ مت بناؤ، کیونکہ جب تم ان کے معبودوں کا کارٹون شائع کرو گے، مضحکہ بناؤ گے، تو پھر یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے، تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ اس لیے سختی سے منع کیا۔ جو کوئی بھی کسی مذہب کو مانتا ہے، جس بھی شکل میں معبود کی عبادت کرتا ہے، اس کے معبود کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اسلامک کنٹریز والے یا پھر جو مسلمان ہیں، وہ چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں چاہے عیسائی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی کے مذہب کی توہین اور ان کے معبود کی توہین نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک فرض کر لیا جائے، اگر دنیا میں کہیں پہ آج ان دلال پترکاروں، دلال رپورٹروں کے دیوی دیوتاؤں کا مضحکہ بنا دیا جائے، تو کیا ہندوستان کے ہندو خاموش رہیں گے؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے ان رپورٹروں کے لیے، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر کے صبح سے شام تک چلاتے ہیں کہ بوال مچا ہے فرانس کے اندر، تو پھر ہندوستانی مسلمان کٹر پنتھی یا کٹرتا یا پھر آتنک کو کیوں پھیلا رہا ہے ہندوستان میں؟ اور کمال دیکھیے، عجیب و غریب اتفاق ہے کہ یہاں ہندوستان کی اکانومی، ہندوستان کی سیاست، ہندوستان کی حالت پہ لوگ گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے۔ ہندوستان کی اکانومی -23 پہ جا چکی ہے، لیکن اس پہ کبھی سوال نہیں ہوتا۔ البتہ اسلام سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے جب فرانس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وی اسٹینڈ وتھ فرانس، ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اسلام سے روکنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنائیں گے اللہ تعالیٰ فوراً ان کی گرفت کر لے گا۔ کہتے فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے، یہ لوگ مال کو خرچ کرتے رہیں گے، فیوچر میں بھی کریں گے، مستقبل میں بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بھی شائع کریں گے، مضحکہ بھی بنائیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ لوگ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی جو تم شکوک و شبہات، الزامات و افتراءات و اتہامات مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر تھوپ کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ اسلام بہت ہی برا مذہب ہے، اسلام بہت ہی انسانیت کے لیے خطرہ ہے، دوسروں کو اسلام کی دعوت سے روکنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تم ہی کف حسرت ملتے رہ جاؤ گے، تم ہی مغلوب ہو جاؤ گے، لیکن اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ تم چاہتے ہو لوگوں کو اسلام سے روک دے اپنی ان حرکات سے، لیکن یہ صرف تمہارے لیے حسرت کا باعث ہے، یعنی مال بھی خرچ کرو گے، دن رات گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چلاؤ گے بھی، لیکن نتیجہ کبھی تمہارے حق میں نہیں جانے والا۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہونے والا ہے۔
جب تم، اور یہ انسانی نیچر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جب تم کسی ایک چیز کی اتنی برائی کرو گے اور اس چیز کو ہمیشہ اپنی زبان پہ لاؤ گے، تو وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں، جن کے اندر تجسس پایا جاتا ہے، ضرور وہ اسلامی تعلیمات کو کھگالنا شروع کریں گے کہ آخر یہ ہے کون سی بلا، یہ کون سی مصیبت ہے، مسلمان کون ہے، اسلام کون ہے، جن کے بارے میں ہم ٹیلی ویژن پہ 24 آور سنتے رہتے ہیں۔ تو جب اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے، تو پھر جس مقصد کے لیے تم لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا اسلام سے روکنے کے لیے، وہ مقصد تمہارا فیل ہو جائے گا، اور وہی اسلام کا مطالعہ کرنے والا شخص اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں محل شاہد ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، اموال کی اضافت ہم کی طرف کی گئی، یعنی کافر جب ایک مالک ہو سکتا ہے، مال کا کافر کی ملکیت ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں مسلمانوں کی ملکیت کیوں کر ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔